حضرت زکریا علیہ السلام ایک سبق آموز سیرت۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کے سبق آموز واقعات بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عظیم نبی حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 85۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن و حدیث میں حضرت زکریا کا ذکر قرآن مجید اور کتب سیرت و تاریخ میں حضرت زکریا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی تفصیلات موجود ہیں۔ قرآن مجید کی درج ذیل صورتوں میں آپ کا ذکر آتا ہے: سورۃ آل عمران، سورۃ انعام، سورۃ مریم، سورۃ انبیاء، اور اس طرح متعدد احادیث مبارکہ میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے، جن سے آپ کی شخصیت اور مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ خاندانی تعلقات اور منصب: حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بنت مقدس کے امام، خادم اور ایک عظیم روحانی شخصیت بھی تھے۔ انجیل میں آپ بمنصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں کاہن ایک اہم مذہبی اور روحانی عہدہ ہوتا ہے، جس کے ذمے ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کے مذہبی رسومات کی ادائیگی ہوتی ہے۔ مفسرین کے مطابق حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کا نام برکیہ تھا، جیسا کہ حافظ ابو القاسم ابن شاکر نے اپنی معروف کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت مریم اور حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہوئیں تو انہیں منت کے طور پر ہیکل کی خدمت کے لیے پیش کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے کفیل مقرر ہوئے۔ جب بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوتے تو وہاں بے موسم اور وافر مقدار میں پھل پائے جاتے۔ جب آپ نے اس کا سبب پوچھا تو حضرت مریم نے فرمایا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت: حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر رسیدہ ہو چکے تھے اور آپ کی اہلیہ بانجھ تھیں، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگی۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام اللہ کے حکم سے حضرت یحییٰ علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور انتہائی نیکوکاروں میں سے تھے۔ آپ کا مزار شام میں ہے۔ حضرت یحییٰ کی شہادت کا واقعہ: حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، جس کی بیوی بہت بوڑھی تھی۔ اس عورت کی پہلی شادی سے ایک جوان بیٹی تھی۔ بوڑھی ملکہ کو خوف تھا کہ کہیں بادشاہ کسی اور عورت سے شادی نہ کر لے، اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح خود بادشاہ سے کر دے۔ جب اس نے حضرت یحییٰ سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے واضح فرمایا، یہ نکاح ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ اس پر وہ عورت حضرت یحییٰ کی دشمن بن گئی۔ ایک دن اس نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اپنی بیٹی کو اس کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ کے مائل ہونے پر ملکہ نے کہا، یحییٰ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، یہ تم پر تمہاری حقیقی بیٹی کی طرح ہی حرام ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے جلاد کے ذریعہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ روایات کے مطابق شہادت کے بعد بھی آپ کی مقدس کھوپڑی سے آواز آتی رہی کہ یہ تمہاری حقیقی بیٹی ہے، یہ تم پر حرام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی شہادت: حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بنی اسرائیل میں حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کرنے کا ارادہ کیا گیا۔ آپ نے ایک درخت میں پناہ لی، درخت پھٹ گیا اور آپ اس کے اندر داخل ہو گئے، مگر
دامن کا ایک حصہ باہر رہ گیا۔